تو یہ بتائیے کہ معاشرے میں یہ جو تفریق ہو چکی ہے جس کا آپ نے ذکر اس کلپ میں بھی کیا، مذہبی طور پر، رنگ و نسل میں، قوم کے نام پر، کیا آپ لوگوں میں یہ معیار رکھا جاتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں میں معیار نہیں رکھا جاتا، پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کو نامکمل کہتے ہیں، لیکن آپ نے تو ان سے بڑی بات کر دی اور وہی بات کو آج تک نہیں سمجھ پائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ، بہت زیادہ شکریہ مجھے اس پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے اور میری آواز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، میں بول انٹرٹینمنٹ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور مجھے بہت زیادہ عزت دی۔ ایک انسان جس کو عزت کبھی ملی نہیں نہ ہوتی، اس کو جب عزت ملتی ہے تو اس کو معنی بھی پتہ ہوتی ہیں اس عزت کی، اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لیتا کہ ٹھیک ہے میرا حق تھا۔ تو وہ جو میں نے ساری زندگی ایک ضلالت سہی، ایک مجھے قصور بھی نہیں پتا تھا، میں نے بار بار پوچھا میرا قصور بتاؤ، گھر میں ماں باپ سے پوچھا میرا قصور بتاؤ، معاشرے سے پوچھا میرا قصور بتاؤ، قصور نہیں پتہ چلا، نہیں کسی نے بتایا۔ لیکن اب اتنی زیادہ اللہ نے عزت دے دی، لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا، لوگوں نے اتنا پیار کیا، اتنے اچھے اچھے کمنٹس کیے، ان کا بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں تفریق نہیں ہوتی، ہمارے ہاں بالکل بھی تفریق نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے ہاں تفریق ہو رہی ہوتی تو آپ کو آئے روز کوئی نہ کوئی ہماری لڑائی نظر آ رہی ہوتی کہ کوئی فرقہ علیحدہ کسی فرقے سے لڑ رہا ہے، کوئی فرقہ کسی علیحدہ فرقے سے لڑ رہا ہے۔ تو جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے، جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے، وہ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ لوگوں کو تو پہلے اس بات کا علم نہیں ہے کہ خواجہ سراؤں کا کوئی دین مذہب بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ مطلب کہ سوال ہم سے ایسے پوچھے جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جنازہ بھی ہوتا ہے؟ جنازہ کیسے ہوتا ہے؟ بھی مسلمان کا جنازہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ میں علیحدہ سے بتاؤں؟ جنس تو کہیں واضح ہے جو مرد اور عورت کے لیے بتایا گیا۔ تو یہ سوالات جو تھا بڑے چبھتے ہوتے تھے۔ پھر سب سے مذائقہ خیز لفظ مجھے لگتا تھا، یہ بھی انسان ہے۔ مطلب کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھی انسان کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی کا لفظ کیوں؟ میں اگر کسی انسان کے پاس جا کے کھڑی ہو کے اپنی دوست کو تعارف کراؤں کہ یار یہ بھی انسان ہے بیچارہ، تو کیسا محسوس ہوگا؟ تو ایک تو میں آج معاشرے میں سب سے پہلے یہ ایک لفظ بتانا چاہوں گی کہ ہمیں رحم، آپ لوگ نے ہم پہ رحم کھایا، آپ لوگ ہمیں رحم دلی سے قبول کر رہے ہیں، میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن ہمیں ایک انسان بھی سمجھا جائے، برابر کا انسان، ساتھ کھڑے ہوا انسان۔ ہماری کمیونٹی کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو کوئی شکریہ ادا کر کے شرمندہ نہ کریں، آپ قابل عزت ہیں اور یقین جانیے آپ نے بار بار شکریہ ادا کیا، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں آج آپ سے معذرت خواہ، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ میرا شکریہ ادا نہ کریں۔ عزت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو عزت یا ذلت کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے؟ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں کیا ہم مکمل ہیں؟ کیا ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے؟ اور سب سے بڑی بات، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، جیسے بار بار شکریہ ادا کریں، شکریہ ادا نہ کریں، میں پورے معاشرے کے بہاف پہ آج آپ سے معافی مانگتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جن تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کرونا آیا، تمام لوگ گھروں میں بند ہو گئے، ابھی ذلت نہیں مل رہی، ابھی تمسخر کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا، آج بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کی زندگی کیسی ہوگی۔ جی جولی کیا کہنا چاہیں گے مزید؟ میں آپ کو زیادہ سننا چاہتی ہوں، میں خود نہیں بولنا چاہتی۔ ہماری جو اپنی کمیونٹی نا، اس کے اندر تو کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی، کیونکہ جو بھی آ کے کہتا ہے نا کہ میں خواجہ سرا ہوں تو اس کو وارم ویلکم کیا جاتا ہے، اس کو گھر میں انسان سمجھا جاتا ہے نا، جنس تو پرسنل ہے، کوئی انسان کسی کو کپڑے اتار کے نہیں دکھاتا کہ میرے نیچے کیا ہے۔ ہر انسان کے چہرے پہ اس کا جنس لکھا ہوتا ہے نا۔ میں کسی عورت کو دیکھتی ہوں تو اس کے چہرے پہ لکھا عورت ہے، مرد کو دیکھتی ہوں تو اس کے چہرے پہ لکھا ہے مرد، اور خواجہ سرا کو بھی دیکھتی ہوں تو اس کے چہرے پہ لکھا ہے خواجہ سرا۔ تو جب ہمارے گھروں میں خواجہ سرا آتے ہیں تو ہم کسی کے عقیدے یا مذہب کو نہیں چھیڑتے، ہم اپنا عقیدہ بتاتے ہیں اور ان کو ہم سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ ہمارے سے ان کو کوئی اعتراض نہیں، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں۔ ہر انسان کا ایک اللہ سے تو ذاتی رشتہ ہے نا، تو ہمارے خواجہ سراؤں کا تو یہی ماننا ہے کہ جو اللہ سے ذاتی رشتہ ہے اس میں ہم مداخلت نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے، ہمیں یہ دیا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ آپ کا بھائی ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی، اس کا حق نہیں کھانا، اس کی غیبت نہیں کرنی، سود نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں اور ہم ان چیزوں پہ کوشش کرتے ہیں جتنا ہو سکے عمل کرنے کی۔ اب میں ایک آج اس پلیٹ فارم پہ نا کچھ چیزیں واضح کرنے چاہوں گی جو میں ہمیشہ چاہتی تھی واضح کرنا اور مجھے وہ جگہ نہیں ملتی تھی اور آج ملی ہے تو میں چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاؤں گی کہ ہمارے اور میں خوش نصیب ہوں، میری ٹیم خوش نصیب ہے کہ ہمارے پروگرام سے آپ یہ آواز پہنچائیں گی اور یہ آواز جتنے لوگوں تک پہنچے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ان کے آواز میں چھپے درد کو، تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جی جولی کھل کر بولیے۔ سب سے پہلے بات تو میں یہ بتاؤں گی کہ جو ہمارے خواجہ سراؤں پہ سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے نا کہ یہ لوگ سیکس ورکر ہیں، یہ لوگ تو بدلنا ہی نہیں چاہتے،
یہ لوگ تو برائی کی زندگی میں آئے. ہم سارے خواجہ سراؤں کے گھروں میں آپ چلی جائیں اور ان سے پوچھیں وقتاً فوقتاً, کوئی خواجہ سرا آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں سیکس ورک کر کے بڑی خوش ہوں. کوئی خواجہ سرا آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ہاں بھائی میں تو چاہتی بچپن سے سیکس ورکنگ تھی. کوئی خواجہ سرا نہیں کہے گا. ہم لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں نا, ہم مانتے ہیں, لیکن جو کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں, جو پیسے ادا کرنے ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہاں سے آتے ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟